دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جیسے ہی کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں سب کی نظریں ان پر جم جاتی ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ظاہری خوبصورتی کی بات ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی راز چھپا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیڈکشن یعنی دل کو موہ لینے کے وہ خفیہ نفسیاتی اصول بتانے والا ہوں جو نہ صرف رشتوں بلکہ کاروبار، سیاست اور زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ان اصولوں کو لا علمی میں یا شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، آپ کو زیادہ اہمیت دیں، آپ کو ویلیو دیں، آپ کی بات کو سنیں اور آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کریں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت میں جاذبیت لانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر اٹریکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں پر دیر پا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف بے اختیار متوجہ ہوں، آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کریں، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرد اور عورت کی کشش میں بنیادی فرق۔ مرد اور عورت کے درمیان کشش کی نوعیت ہمیشہ سے مختلف رہی ہے۔ مرد عام طور پر ظاہری حسن سے متاثر ہوتے ہیں، ایک خوبصورت چہرہ، متناسب جسم، پرکشش انداز، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مرد کے لیے کشش کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ایک فطری اور بنیادی جبلت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف خواتین کے لیے کشش صرف ظاہری شکل و صورت تک محدود نہیں ہوتی، وہ الفاظ، لہجے اور جذباتی وابستگی کو بھی زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ تاریخ میں جتنے بھی کامیاب سیڈیوسرز گزرے ہیں ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، ان کی بات کرنے کی مہارت۔ وہ اپنے الفاظ سے دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح گفتگو کو اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ سننے والا ان کی باتوں کے سحر میں کھو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ محض اپنی گفتگو اور شخصیت کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ پرکشش نہ بھی ہوں۔ اگر آپ سمجھ جائیں کہ الفاظ اور لہجے میں کتنی طاقت ہوتی ہے تو آپ اپنی شخصیت کو مزید پرکشش بنا سکتے ہیں۔ خوبصورتی وقتی ہو سکتی ہے لیکن گفتگو اور الفاظ کا جادو ہمیشہ اثر رکھتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو خاص محسوس کروائیں۔ کامیاب لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ خاص اور اہم ہے۔ یہی وہ فن ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے اور آپ کی باتوں کو اثر انگیز بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی صحبت پسند کریں، آپ کی عزت کریں اور آپ کو اہم سمجھیں، سب سے پہلے انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ خود کتنے قیمتی اور خاص ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ گفتگو کے دوران خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کامیابیاں گنواتے ہیں، اپنی ذہانت اور خوبیوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کی اہمیت کو اجاگر کریں، ان کے خیالات اور احساسات کو سرائیں، تو وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لوگ ان باتوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں جن باتوں میں انہیں عزت اور اہمیت دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے ملیں اور سارا وقت اپنی کامیابیوں پر بات کرتے رہیں، شاید وہ آپ کو ایک متاثر کن شخص تو سمجھے لیکن اس ملاقات کا زیادہ اثر نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی باتوں میں دلچسپی لیں، اس کے خیالات کو اہمیت دیں اور اسے محسوس کرائیں کہ وہ ذہین، دلچسپ اور خاص ہے، تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا اور دوبارہ آپ سے ملنا چاہے گا۔ یہی وہ فن ہے جو کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہو، کاروبار میں ہو یا سماجی تعلقات میں۔ اگر آپ دوسروں کو خاص محسوس کروانے کا ہنر سیکھ لیں تو آپ کسی بھی محفل میں مرکز نقاب بن سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مزید پرکشش بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیشہ دستیاب نہ رہیں، فاصلہ پیدا کریں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، بار بار میسیجز کریں، فون کال کریں، ہر وقت حاضر رہیں، تو وہ شخص ان سے متاثر ہوگا اور ان کی قدر کرے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کوئی چیز ہمیشہ دستیاب ہو تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے ڈسٹنس گیم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو تھوڑا وقت اور اسپیس دیتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت کسی کی
زندگی میں موجود رہیں تو وہ آپ کو معمولی سمجھنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کبھی کبھار غائب ہو جائیں، اپنی مصروفیات میں لگ جائیں، وہ شخص آپ کی کمی محسوس کرنے لگے گا۔ یہ ایک طرح کی ذہنی کشش پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہتے، وہ آپ کے بارے میں مزید جاننے اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایک توازن رکھیں تاکہ لوگ آپ کو مزید چاہنے لگیں اور آپ کی اہمیت کو محسوس کریں۔ نمبر 4، خود کو چاہت کی علامت بنائیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لوگ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں جو دوسروں کو بھی پسند ہوتی ہیں؟ جیسے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ کے پاس سے گزریں اور دیکھیں کہ وہاں کوئی بیٹھا نہیں، تو آپ کے دل میں اس جگہ جانے کی خواہش کم ہوگی، لیکن اگر وہی جگہ لوگوں سے بھری ہوئی ہو، کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی ہوں، تو آپ بھی وہاں جانے میں دلچسپی لیں گے۔ یہی اصول رشتوں میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر لوگ دیکھیں کہ آپ پہلے سے دوسروں کی توجہ کا مرکز ہیں تو وہ بھی آپ میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اکیلے، خاموش اور غیر متحرک رہیں گے تو لوگ بھی آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ایک مصروف، خوش مزاج اور ملنسار شخصیت کے طور پر سامنے آئیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوشل لائف کو بہتر بنائیں، اپنی کامیابیوں کو ظاہر کریں اور خود کو ایک مقبول شخصیت کے طور پر پیش کریں۔ اگر لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کچھ خاص ہے، وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کریٹ ٹرائنگل کی تکنیک ہے، یعنی خود کو ایک چاہت کی علامت بنانا تاکہ لوگ آپ کی کشش میں کھنچے چلے آئیں۔ نمبر 5، جذبات پر کنٹرول حاصل کریں۔ باڈی لینگویج، لہجے اور الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھنا سیکھ لیں۔ آپ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو ان کے جذبات کو صحیح طریقے سے پڑھ کر ان کے مطابق رد عمل دے سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جس محفل میں جاتے ہیں وہاں سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو ہر لحاظ سے ریلیکس رکھتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کے احساسات کی قدر کرتے ہیں تو وہ آپ کی موجودگی میں خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جادو ہے جو آپ تب حاصل کرتے ہیں جب آپ پرامن، کانفیڈنٹ اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے والے بنتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو سکون دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ دوستو، سیڈکشن صرف خوبصورتی یا دھوکہ دہی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک گہری نفسیاتی حکمت عملی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، چاہے وہ ذاتی تعلقات ہوں، پیشہ ورانہ معاملات یا سماجی میل جول۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، آپ کو یاد رکھیں اور آپ کے قریب رہنا پسند کریں، کچھ اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ کبھی بھی اپنی اہمیت کو دوسروں پر مسلط نہ کریں، بلکہ انہیں ان کی اپنی خوبیوں کا احساس دلائیں۔ ہمیشہ دستیاب رہنا آپ کی قدر کم کر سکتا ہے، اس لیے خود کو تھوڑا محدود رکھیں کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں سوچیں۔ اپنی شخصیت کو اس انداز میں پیش کریں کہ لوگ آپ کی طرف خود مائل ہوں۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور انہیں آرام دہ محسوس کروانے کی صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ لوگ انہی کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کی باتوں اور احساسات کی قدر کرتے ہیں۔ یہ اصول صرف رومانوی تعلقات کے لیے نہیں، بلکہ کاروبار، سیاست، زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کا صحیح استعمال کریں تو آپ کی کشش اور اثر و رسوخ خود بخود بڑھ جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔